الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ جمادی الاخری ہے اور اس مہینے کے آخری عشرے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. تو آج جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں گے، اور جو اصل موضوع ہے وہ موضوع جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، جو افضلیات ہیں، ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے. آپ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے نمبر. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اس وقت اس روئے زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، اربوں کی تعداد میں مسلمان، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہ ہیں جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد انشاءاللہ ایسی ہے جو آگے آنے والی ہے. لیکن ان سب میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمبر ہے، اور یہ فضیلت کوئی عرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ ان کے کھاتے میں، ان کے نام اعمال میں، ان کی جو کتاب ہے اس میں یہ چیز درج ہو گئی ہے کہ پہلے نمبر پہ ایمان لانے والے آزاد مردوں میں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے.
دوسری خصوصیت آپ کی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور وہ ہجرت کہاں کی فرمائی تھی؟ اس زمانے میں دو ہجرتیں ہوئی تھی. ایک تو بعض صحابہ اکرام نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، چند صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ جی آپ نے ہجرت فرمانی ہے، تو آپ کے لیے جس رفیق سفر کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، اس کو نوٹ کریں، اس کو یاد کریں. اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ جی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. یہ خصوصیات معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلے ایمان لانے میں ہجرت کا سفر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس کا انتخاب فرمایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ہجرت کے سفر کے دوران ایک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی. وہ غار کون سا ہے؟ غار ثور ہے. غار ثور ہے. اس غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے آرام فرمانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ خصوصیات ہیں، اور یہ ایسی خصوصیت ہیں کہ جو اب لکھ دی گئی ہیں، اب یہ اور کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی، یہ لکھ دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے وصال سے قبل. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، چند لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ممبر پہ آپ جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا نا، ہر ایک کے احسان کے میں نے بدلہ چکا دیا. جس نے میرے ساتھ جو احسان کا معاملہ کیا، ہر ایک کو میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسانات. اس کے اتنے مجھ پر احسانات ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی خود اس کے احسان کا بدلہ اس کو چکائیں گے. سب کا حساب میں نے پورا کر دیا. جس نے جو احسانات کیے تھے سب کے ہو گئے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے احسانات جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے. اور جتنے انہوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں ان تمام احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی چکائیں گے. یہ آپ کی ایک اور خصوصیت ہو گئی. ایک خصوصیت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل. کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے. کیا لے کر آتے تھے؟ وحی لے کر آتے تھے. فرمایا کہ اتانی جبرائیل آئے فاخذ بیدی. انہوں نے مجھے میرے ہاتھوں سے پکڑا اور کیا فرمایا؟ مجھے لے کر گئے. کہاں لے کر گئے؟ باب الجنہ، جنت کے دروازے کی طرف لے کر گئے، اور فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وددت، کاش، لیکن بھی کاش، کہ جب وہ حضرت جبرائیل آپ کو جنت کا دروازہ دکھا رہے تھے نا، تو وددت، کاش کہ میں بھی وہاں پر آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی دیکھ لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اے ابو بکر، میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر تم ہوگے. سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا. اب ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ کر لیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تمام انبیاء پر اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، الا یہ کہ سب سے پہلے جو امت جائے گی وہ کس کی امت ہوگی؟ یہ امت محمدیہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جانے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. یعنی جس آدمی نے ایمان لانے میں پہل کی،
اللہ تبارک و تعالی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے. جس نے یہاں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر اسلام کو پیش کیا نا، ہر ایک نے مجھ سے دلیل مانگی، وقت مانگا، مہلت مانگی، سوائے ابو بکر کے. میں نے جو ہی اسلام پیش کیا، ابو بکر نے آمنا وسلمنا وصدقنا، اس لیے تو کہتے ہیں صدیق، فوراً تصدیق کی، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں پہ جنت کو حرام کیا ہے، الا یہ کہ سب سے پہلے کو جو امت جائے گی وہ میری امت جنت میں جائے گی، اور میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر داخل ہوگا. اب خلاصہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد سیدنا، اس کے بعد دیگر تمام انبیاء علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر تیسرے نمبر پہ کون داخل ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد پھر جو امت ہے، امت کے جو دیگر افراد ہیں، جو جتنا نیک ہوگا وہ اتنا پہل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا. یہ ترتیب ہے. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ اس امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوں گے. پھر آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے نقطۂ آغاز ہے. یہ جو خلافت راشدہ ہے، اس خلافت کے آغاز، اس کی ابتدا یہ جن سے ہوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد جس کا نمبر ہوگا، جو میرے جانشین ہوں گے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی مرتبہ اس چیز کا اشارہ فرما دیا تھا. اب سوال ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیوں فرمایا؟ واضح فرما دیتے نا کہ بھی میرے بعد جس آدمی نے جو ہے وہ جس کو جانشینی میری نصیب ہوگی، جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز واضح طور پہ فرما دیتے. آپ نے اشارتاً یہ بات کیوں کہی؟ تو مفسرین اور مؤرخین یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ چیز فرما دیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، تو پھر یہ چیز ایک قانون بن جاتی ہے. ہر خلیفہ اپنی زندگی کے اندر اس پر لازم ہوتا کہ اپنی زندگی کے اندر جانشین جو ہے نا وہ بنا کر جائے، اور اس میں عام عوام کا پھر کوئی اختیار نہ ہوتا. آپ نے اشارتاً بات اس لیے کہہ دی کہ میرے جانے کے بعد پھر جب مشورہ ہوگا اس میں عوام الناس کو بھی حصہ لینے کا موقع ملے گا، تو عوام بھی اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ اور اپنا امیر منتخب کرے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارتاً یہ باتیں ذکر فرما دی کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ کیسے فرمائی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات تھا، یعنی جس مرض میں پھر آپ کو صحت نہ ملی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ بیمار تھے، مریض تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھائی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جا سکوں اور میں نماز پڑھا سکوں، تو آپ اپنے والد سے کہیے. کس سے کہیے؟ اپنے والد سے کہیے کہ وہ میری جگہ نماز کی امامت کروائیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اتنے اور لوگ ہیں، اتنے اور صحابہ ہیں، آپ کسی اور سے فرما دیں، کسی اور سے فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو. پھر فرمانے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے جو والد ہیں نا رقیق القلب، وہ نرم دل ہیں. کہ بعض لوگ طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. یہ طبیعت کے اعتبار سے سخت ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسے آدمی کو کوئی آدمی زیادہ پسند بھی نہیں کرتا. طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے. یہ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، میں اسے ادھر بھی نہیں چاہتا اور ادھر بھی نہیں چاہتا. یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے بھائی. آدمی کو نرم ہونا چاہیے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ پاک نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. ہاں، اللہ پاک خود بھی نرم ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتے ہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جی میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا اور اپنے آپ کو سخت طبیعت بناتا ہے، تو یاد رکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی اس کے لیے بڑے سخت ہوں گے. پھر اللہ کا بھی قانون بڑا سخت ہوگا اس آدمی کے لیے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے والد رقیق القلب، وہ نرم دل آدمی ہے. وہ جب آپ کی مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ رو جائیں گے اور ان کی ہچکیاں بن جائیں گی. اس لیے آپ کسی اور سے کہہ دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کو ہی بولو، ابو بکر کو ہی بولو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، وہ بھی اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، کہ آپ کہیے کہ
میرے والد کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر لیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے نماز، ان کی وہ بڑے نرم طبیعت آدمی ہیں، ان کو رونا آ جائے گا۔ تو جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن نبی آپ کسی اور سے یہ بات کہہ دیجیے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا نہ، ابو بکر ہی میری جگہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے نماز میری عدم موجودگی میں میری بیماری کی حالت میں پڑھانی ہے۔ اور پھر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ بیمار رہے اور اتنے عرصے میں جتنی نمازیں ہوئی تقریباً کچھ 17 کے قریب نمازیں تھیں، وہ تمام کی تمام نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی امامت فرمائی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے اسے اپنے دنیا کا امام بنایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہم نے پھر اسی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اور دیکھیں یہ جو ترتیب ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیب مشرکین کے ذہن میں بھی تھی کہ یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، غزوہ احد کا موقع تھا، اس موقع پر کچھ ابتداءً مسلمانوں کو شکست کی سی صورت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کچھ افراتفری مچ گئی ہے۔ افراتفری مچ گئی تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے یہ کمانڈر اور لیڈر اور لشکر کے جو ہے وہ امیر تھے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ افراتفری مچ گئی ہے اور مسلمان جو ہے وہ بڑے جو اس وقت کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے یہ آواز لگائی، کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حیات تھے، وہاں یہ بات پھیل گئی تھی کہ شاید ان کے نبی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، تو یہ اعلان فرمایا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جو دوسرا نام لیا، وہ کیا نام لیا؟ جب جواب نہیں آیا، کہا کہ کیا تم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، کچھ جواب مت دینا۔ تو تیسرا نام لیا، فرمایا کیا تم میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی اس کا جواب مت دینا۔ اب یہ جو ترتیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام لیا؟ تو مشرکین تھے نا، اس وقت وہ مشرک تھے، اور وہاں سے جو اعلان آیا وہی آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے، جس ترتیب پر خلافت راشدہ کا نظام چلا، یہ جو ترتیب چلی ہے، یہ تو مشرکین کے ذہن میں بھی تھی کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہو تو دوسرا نمبر پھر ابو بکر کا ہے، اگر ابو بکر نہ ہو تو اس کے بعد عمر فاروق کا نمبر ہے۔ یہ ترتیب ان کے ذہن میں بھی تھی، یہ سلسلہ ان کے ذہن میں بھی تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ ذرا قلم لے آؤ اور میں کچھ لکھوا دوں اور اپنے والد اور اپنے بھائی کو بھی بلا لوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ فرمایا کہ چلو اس چیز کو رہنے دو، ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مسلمان میرے جانے کے بعد، مسلمان یعنی مؤمنین اور ان کا رب اللہ، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اتنا واضح اشارہ دے دیا کہ دیکھو اگر میں چلا گیا تو جو مؤمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب ہیں، وہ بھی جب ہی راضی ہوں گے، جب ہی معاملات طے ہوں گے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت میں بیٹھیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا اور آپ علیہ السلام نے مسئلہ بتلا دیا، تو وہ جانے لگی، فرمانے لگی کہ اے اللہ کے نبی اگر مجھے کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو فرمایا کہ جی پھر آ جانا۔ فرمایا کہ اگر آپ نہ ہو تو، آپ نے کیا فرمایا؟ کس کے پاس آنا؟ ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جانشینی، آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارے فرما دیے کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو فرمایا پھر عمر کے پاس چلے جانا۔ کس کے پاس چلے جانا؟ عمر کے پاس چلے جانا۔ تو عزیز دوستوں، جو مقام، جو رتبہ، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، وہ رتبہ اور مرتبہ اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی کے اندر دین کے لیے محنتیں کی ہیں، وہ محنتیں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، وہ نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی تھی،
جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی. آپ کا جب آخری وقت آیا نا، کچھ بیمار ہو گئے، جب آخری وقت آیا تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، تو ایک صاحب نے آ کر یہ پوچھا کہ جی آپ بیمار ہیں تو آپ نے کسی طبیب کو نہیں دکھایا؟ آپ نے کسی طبیب کو نہیں دکھایا؟ تو فرمایا کہ ہاں طبیب آئے تھے. طبیب کسے کہتے ہیں؟ معالج، ڈاکٹر. آپ نے کسی ڈاکٹر کو، ہماری بھی ہوتا ہے نا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کیا آپ کافی دنوں سے بیمار ہیں، آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، آپ نے کسی طبیب کو، کسی معالج کو نہیں دکھایا؟ تو فرمایا ہاں طبیب آئے تھے. تو کہا کہ طبیب نے کیا کہا؟ کہا طبیب جاتے ہوئے بس ایک جملہ کہہ گیا تھا، ایک جملہ. اس طبیب نے یہ کہا تھا انی فعال لما یرید، انی فعال لما یرید، یعنی یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے لیے استعمال کیا ہے. فرمایا فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہ کر ڈالتا ہوں، میں اپنے کرنے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں. تو جاتے جاتے وہ یہ جملہ کہہ گیا کہ تمہارا رب اب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اب وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے جانے کا فیصلہ فرما دیا. آپ کی خلافت کتنا عرصہ رہی تھی؟ 2 سال 4 مہینے، تقریباً 2.5 سال کے قریب آپ کی جو ہے وہ خلافت رہی. اور آپ نے اپنی خلافت میں بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو قابل ذکر ہیں، وہ آپ نے سر انجام دیے. ایک آپ نے تو جو معاملہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد آپ خلیفہ بنے تو بڑا ایک نظم و ضبط کے اندر جو ہے نا وہ خرابی واقع ہونے لگی. وہ لوگ جو مسلمان تھے انہوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا. وہ کیا کہنے لگے؟ مرتد ہونے لگے کہ بھی اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیا کلمہ پڑھیں، اب ہم کلمے کو چھوڑتے ہیں. جو زکوٰۃ دینے والے تھے اس زکوٰۃ دینے والے معاملات میں وہ پیچھے ہٹ گئے. اب زکوٰۃ ایک آدمی زیادہ دیتا تھا، جتنی بنتی تھی اب اس سے کم دینے لگے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی جتنی زکوٰۃ اس زمانے میں دیتا تھا نا وہ اتنی ہی زکوٰۃ دے گا، اگر نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرے گا اور جنگ کرے گا. کہنے میں کیا تھے؟ رقیق القلب، نرم تھے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے، جہاں دین کی بات آ جائے، پھر آپ سے زیادہ سخت پھر کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ آدمی کو نرم دل ہونا چاہیے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے وہاں پر آدمی کو پھر سخت ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا نظام ہے؟ دنیا کے معاملے میں اتنے سخت ہے کہ 2 روپے کے آدمی چھوٹ نہ دے، لیکن جہاں دین کی بات آ جاتی ہے نا، مجھے کوئی مسئلے کی بات نہیں، رات اصل میں دیر سے سوتے ہیں تو اس لیے فجر کی نماز کی کوئی ترتیب نہیں بنے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، بن جائے گی، بڑے ہو جائیں گے کر لیں گے. سفید داڑھی آ گئی، اب کب بڑے ہوں گے؟ اب ان کو کب فکر ہوگی اس بات کی؟ اب کب فکر ہوگی ان کو اس بات کی؟ تو جہاں دین کا معاملہ ہوتا وہاں سخت ہو جاتا. اور یہ جملہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے زکوٰۃ میں جانور دیتا اور جانور کے ساتھ جانور کی رسی بھی دیتا تھا نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ جانور دے اور رسی روک لے نا، تو اس کے خلاف بھی میں جہاد کروں گا. بس جتنا دیتا تھا پورا دینا پڑے گا، پورا دینا پڑے گا. یہ ایک آپ کا جو ہے خلافت کے اندر ایک آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. ایک اور کارنامہ سر انجام یہ دیا کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ تھے، سینکڑوں. اور صحابہ جو حافظ تھے نا وہ ہماری طرح حافظ نہیں تھے، وہ حافظ بعمل تھے، عمل ہوتا تھا، عمل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی کہ دیکھیں یہ حفاظ موجود ہیں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ یہ جو قرآن پاک لوگوں کے قلوب میں ہے وہ کتابی شکل میں آ جائے، وہ کتابی شکل میں آ جائے، تھوڑی اس پہ محنت ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اپنی جو 2.5 سالہ دور خلافت ہے اس میں انہوں نے ایک کام یہ کیا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم پورا کا پورا قرآن لکھواؤ. پورا کا پورا قرآن لکھا گیا تحریری طور میں، اس کو جو ہے وہ کمپوز تو ہم کہہ رہے ہیں، کمبائن کیا، اس کو تحریری شکل میں کتابی شکل میں آ گیا. اور اس کے بعد پھر اس کو مسجد نبوی میں رکھوا دیا گیا اور یہ بتلا دیا گیا بھئی یہ حکومت کی طرف سے، یہ حاکم وقت کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے یہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو نسخہ یہ بنا دیا گیا ہے، یہ بطور آئیڈیل کے ہے. اب جس نے آگے قرآن پاک کی تحریر کرنی ہو، چھپائی کے معاملات ہوں، اس کے لیے یہ آئیڈیل ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کو جو ہے آگے چلانا چاہیے. یہ کتابی شکل میں جو سب سے پہلے آیا تھا
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دور خلافت میں آیا۔ ایک اور کام آپ کر کے گئے، وہ یہ کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نظام چلایا تھا، جو لوگ معذور، جو لوگ غریب، جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو ان کے لیے آپ علیہ السلام نے کچھ امداد کا جو ہے وہ اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس ویلفیئر کے نظام کو اور مضبوط کیا اور منظم کیا، اور اس کے بعد اس کو ایک نظم و ضبط کی شکل میں پھر آگے لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد جو آپ کا دور خلافت تھا، بڑے نظم و ضبط کے انداز میں وہ لوگ جو جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جو معذورین تھے، جو کمزور تھے، یا جن بیچاروں کے جو بیوہ تھیں، جو یتیم تھے، ان کے لیے پورا جو ہے نا انہوں نے اپنا حساب و کتاب بنایا اور اس ترتیب کو منظم انداز میں آگے لے کر چلے گئے۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے۔ ہم اس موقع پہ ایک درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ہے بڑا خطیر سا وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اپنے مطالعے کے اندر رکھیں۔ ہمیں کم سے کم خلفاء راشدین جو ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کے کارنامے ہیں، کیا ان کی زندگی ہیں، کیا ان کی زندگی کے اندر ایسے کارنامے، ایسی خصوصیات ہیں جو وہ کر کے گئے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ علم ہو اور ہمارے پاس دین کا کچھ وافر مقدار میں علم حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی زندگی کو پڑھنے اور ان کی زندگی کو اپنانے کی بھرپور طور پر توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔